بلال میرے بیٹے مجھے معاف کر دو بلال، میں مرنے کے بعد بے چین اور ضمیر پر بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو مرنے کے بعد بھی میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں بلال، مجھے معاف کر دو۔ وہ زور زور سے رو کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اچانک آسیہ بیگم کی زوردار چیخ سنائی دی اور وہ اس ڈھلان سے گرتی چلی گئی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کا تنفس بہت تیز چل رہا ہے اور اس کا سارا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ آن کیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں پر گیا تو اسے آنکھوں میں گیلے پن کا احساس ہوا۔ گھڑی پہ نگاہ ڈالی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ یا اللہ، اتنا بھیانک خواب! اسے خواب کی یاد آتے ہی جھرجھری سی آ گئی۔ یا اللہ انہیں سلامت رکھنا۔ بے اختیاری اس کے دل سے دعا نکلی تھی۔ پانی کا جگ خالی تھا، وہ پانی پینے کے ارادے سے کچن میں گیا۔ پانی پی کر اپنے کمرے میں آنے کے بجائے بے اختیار ہی وہ آسیہ بیگم کے بیڈ روم کے سامنے آ رکا تھا اور پھر خود اپنے آپ پر حیران تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر جھٹکتا واپس اپنے کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گیا اور سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کو حسب معمول روز کی طرح ہی ہنگامہ خیز ماحول تھا۔ پلوشا اور زینب کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور باقی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ آسیہ بیگم سب کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی کے ساتھ سالے کے برابر والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سب نے پل بھر کو حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پلیٹوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ بلال بیٹا آپ کیا لوگے؟ سعدیہ بیگم نے خاموشی سے بیٹھتے بلال کو متوجہ کیا۔ صرف ایک کپ چائے دے دے۔ انہیں جواب دے کر دوبارہ سے سر جھکا گیا۔ بیٹا تھوڑا سا کچھ کھا لو، خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ آسیہ بیگم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بے اختیاری میں کہہ بیٹھی تھی۔ لمحہ بھر کو جھکی نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور پھر سامنے رکھے سلائس میں سے ایک سلائس پر جم لگا کر کھانے لگا۔ اتنے میں پلوشا نے گرما گرم چائے کا کپ اس کے آگے لا کر رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگا اور سب کے سینوں میں کب سے اٹکی سانس بحال ہوئی تھی، ورنہ بلال اور آسیہ بیگم کی بات رکھ لے ناممکن تھا۔ چائے ختم کر کے وہ بنا کسی کی جانب دیکھے خدا حافظ کہتا اپنی گاڑی کی چابیاں اور سیل اٹھا کر چلا گیا۔ سعدیہ، آج نہ جانے کتنے عرصے بعد میرے بیٹے نے میری بات کو مان رکھا ہے۔ تم نہیں جان سکتی میرے دل کی کیا حالت ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ کانپتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے آپ نے اپنی خوشی میں میرا اور سالک کا ناشتہ گول کر دیا ہے۔ دلاور علی شاہ نے خوش دلی سے کہتے ان کی توجہ بانٹنی چاہیے تھی۔ تو آپ خود ہاٹ پاٹ سے لے لیتے، بچے تھوڑی ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب مٹائی تھی۔ اوکے امی میں چلتا ہوں۔ سالک ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سالک بیٹا ناشتہ کر کے جاؤ، خالی پیٹ گھر سے مت جانا۔ نہیں امی، آفس میں ہی کچھ کھا لوں گا، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ دلاور علی شاہ بھی سالک کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے تھے اور دونوں خدا حافظ کہتے آگے پیچھے چلے گئے۔ آدھی سے زیادہ رات بیت چکی تھی مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی وہ صاف شفاف سی آسمان پر چاندنی بکھرتی چاند کو بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا اس کے نازک چہرے سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی تھی۔ کاش کہ آپ میری محبت، میری وفا پہ یقین کر سکتے۔ آپ کی آنکھوں میں نفرت کی جگہ پیار نظر آتا، تلخی اور کڑواہٹ کی جگہ نرم گرم سا محبت بھرا تاثر ہوتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی اس کے غلط فہمی کے بے رحم شکنجے میں قید ہو کر اتنی مشکل ہو جائے گی تو میں کبھی اپنے فنکشن کے کسی پلے میں کوئی حصہ نہیں لیتی۔ نہ جانے کب سے مجھے شدید خواہش تھی کہ کبھی آپ مجھ سے محبت کا اقرار کریں اور دیکھیں دعا قبول ہوئی تو کیسے، کہ جب محبت کا اقرار کیا تو ساتھ نفرت کا اظہار بھی۔ زندگی پہلے تو کبھی اتنی مشکل نہیں لگی تھی جتنی کہ اب لگنے لگی تھی۔ کیا محبت صرف درد کا نام ہے؟ محبت میں صرف درد ہی ملتا ہے؟ محبت کرنے والے اتنے سنگدل تو نہیں ہوتے جتنے کہ آپ ہیں۔ یکایک اس کی غزالی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ دل میں درد کا احساس دو چند ہوا تھا۔ آنسو گالوں پر کسی بن بلائے مہمان کی طرح لڑکتے چلے آئے تھے۔ وہ یوں ہی چاند نظریں جمائے کتنی ہی دیر کھڑی رہی تھی۔ کاش کہ مجھے بھی اس سنگدل انسان سے محبت نہ ہوتی۔ پورچ میں گاڑی آ کر رکی تھی اور اس کی خود ساختہ سوچوں کا سلسلہ بھی ٹوٹا تھا۔ اس نے مدھم سی روشنی میں نیچے پورچ میں دیکھا تو وہی سنگدل جسے ابھی کچھ دیر پہلے یاد کر رہی تھی گاڑی لاک کر کے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی پر پردے برابر کرتی کھڑکی سے ہٹ گئی اور لائٹ آف کر کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا تھا۔ گھڑی پر نظر پڑی تو وہ رات کے 3:15 بجا رہی تھی۔ وہ تولیہ ایک طرف پھیلاتا بیڈ پر آ کے لیٹ گیا۔ تھکن سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ آج سارا دن آفس میں بڑا مصروف گزرا تھا اور پھر شام میں ایک فورن ڈیلیگیشن سے میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ بھگتا کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک زخمی آدمی سڑک کے بیچ پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی روک کر گاڑی سے اترا اور اس اجنبی کی طرف آیا تو دیکھا وہ کافی زیادہ زخمی تھا اور بری طرح کر رہا تھا۔ اس نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا
اور سیدھا ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ اس کو ایڈمٹ کروا کے اس کے گھر والوں کو اطلاع دے کر وہ اس وقت تک ہاسپٹل میں رکا تھا جب تک اس کے گھر والے نہیں آ گئے تھے۔ اسے ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ دلاور علی شاہ کو کال کر کے اپنے دیر سے آنے کے متعلق انفارم کر دیا تھا، اس لیے سب کو تسلی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے 3 بج گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نکل رہا تھا کہ نظر اس دشمن جاں کے کمرے کی جانب اٹھ گئی، اور بالکل مدھم روشنی میں بھی وہ اسے پہچان سکتا تھا اور دیکھ سکتا تھا۔ اس کی نظر پڑتے ہی وہ کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ آدھی رات بیت چکی ہے تو پھر وہ کیوں اس وقت جاگ رہی ہے؟ اس کی ذہنی رو ایک دم زینب کی طرف بھٹکی تھی۔ دل تھوڑا بے چین ہوا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹک کر منہ پر تکیہ رکھ کے آنکھیں بند کر گیا، اور کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کلاک کی جانب دیکھا جو صبح کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو کر وہ نیچے آیا تو گھر میں خلاف توقع بڑی گمبھیر سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ معمول کے مطابق آسیہ بیگم بھی اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ وہ سیدھا کچن میں چلا آیا جہاں زینب خاموشی سے برتن دھونے میں مصروف تھی اور پلوشہ چولہے پر رکھی دیگچی پر نظریں جمائے نہ جانی کون سی سوچوں میں غلطہ ارد گرد سے بے خبر کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر دونوں پر ڈالی اور پھر پلوشہ کو آواز دی تھی۔ وہ کچھ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وشی، کیا بات ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ بلال نے اس کی سوجی اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ وہ یکدم آ کر اس کے ساتھ لگی، آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ اس کی اس طرح ریئیکٹ کرنے پر تھوڑا سا گھبرایا۔ وشی گڑیا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اسے خود سے الگ کرتا، اس کے آنسو صاف کرتا، وہ اسے اپنا وہی بچپن والا بہت زیادہ محبت اور خیال رکھنے والا بھائی لگا تھا۔ اس کی آنکھیں مزید تیزی سے بھیگنے لگی تھیں۔ بھائی، امی جی کی بہت طبیعت خراب ہے، بھیگی آنکھوں اور روندھی آواز کے ساتھ بولی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا اور دل یکدم بے چین ہو گیا۔ اچانک سے صبح کے وقت ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کا سانس اچانک اکھڑنے لگا تھا اور بی پی بھی شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں کوئی ذہنی ٹینشن ہے اور اگر اسی طرح کی ٹینشن لیتے رہیں تو آگے اس سے بولا نہیں گیا تھا۔ تو وہ سر جھکا کر اپنے آنسو ضبط کرنے لگی تھی۔ اتنا کچھ ہوا اور تم لوگوں نے مجھے کچھ بتانے کی بھی زحمت گوارانی کی؟ وہ ایک دم ہی سے بھڑک گیا تھا۔ پلوشہ نے ایک ناراض سی نظر اپنے خوبرو بھائی پر ڈالی اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ بابا نے منع کیا تھا کہ آپ رات کو کافی لیٹ گھر آئے تھے اور آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان نہ کریں، اور ویسے بھی بھائی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ تو ان سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر ہم لوگ آپ کو کیوں پریشان کرتے؟ اس کے بھڑکنے پر پلوشہ کا ضبط بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے ہزاروں دفعہ کے کہے گئے الفاظ اس کے سامنے دہرائے تھے۔ اس کی اس طرح حقیقت بیان کرنے پر وہ یکدم چپ سا ہو گیا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پلوشہ نے بھی ایک نظر ساکت کھڑی زینب پر ڈالی اور پھر وہ بھی کچن سے نکلتی چلی گئی۔ کمرے کے دروازے پر لمحہ بھر کو اس کا ہاتھ لرزا تھا، پھر وہ ہینڈل گھماتا دروازہ کھول کر آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں بھاری پردے پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ نیلے رنگ کی مدھم سی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آج پہلی بار ان کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف چلا آیا جہاں وہ سینے تک نرم سا بلینکٹ اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ کر بے اختیار ان کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھے گیا۔ بے ساختہ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح جمع ہونے لگے اور پھر گالوں پر سے پھسلتے ہوئے آسیہ بیگم کے ہاتھ کی پشت پر جمع ہونے لگے۔ بیٹے کی محبت ان کے ہاتھ پر نمکین پانی میں ڈھل کر جمع ہو رہی تھی۔ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ بے اختیار ان کے چہرے تک گیا اور شاید محبت کی تپش میں ڈوبے اس لمحے سے پٹ سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور پھر سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ لمحے بھر کو ساکت رہ گئی تھی۔ انہیں لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہیں۔ ان کے بالکل قریب آنسو سے بھیگا چہرہ لیے وہ بے شک بلال ہی تھا، ان کا وہ بیٹا جو ان سے بے انتہا نفرت کرتا تھا۔ وہ آج ان کی بیماری پر ان کے سامنے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کا چہرہ اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں میں لیا تھا، اور نہ جانے ان کے دل کو کیا ہوا تھا، ان کے کندھے پر سر رکھ کے وہ ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے ہی اپنی محبت سے محروم کیوں رکھا؟ اگر میں بدصورت تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ نے میری بدصورتی کی سزا مجھے کیوں دی امی جی؟ وہ ہچکیوں سے روتا اپنے 26 سال کے ہر لمحے کی اذیت کو بیان کر رہا تھا، اور شاید نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے لبوں سے لفظ ماں نکلا تھا۔ آسیہ بیگم بنا کچھ کہے اسے خود میں بھیجے اسے محسوس کر رہی تھی۔ آنسو بڑی خاموشی سے ان کے کندھے کو گیلا کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، اگر تم اپنی ماں کے لیے تڑپے ہو تو میں بھی تڑپی ہوں،
تمہاری یہ گناہگار ماں اپنی کی گئی ہر نادانی اور زیادتی کے لیے تم سے معافی مانگتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نظر آتی نفرت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اگر تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہیں ناکردہ گناہ کی سزا دی ہے، تو تمہاری ماں نے بھی اپنے کیے کی سزا بھگتی ہے۔ مجھے معاف کر دو بلال۔ وہ کپ کپاتی آواز سے اسے خود میں سموئے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی۔ واش روم کے دروازے پر کب سے سعدیہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی اور کمرے میں داخل ہوتی پلوشہ اور زینب بھی وہیں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ بس کرو بیٹا، ایسے نہیں روتے، اور پھر دیکھو بھابھی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سعدیہ بیگم نے دونوں کو الگ کرتے ہوئے نرمی سے بلال کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ آسیہ بیگم بھی آنسو صاف کرنے لگی۔ تم دونوں وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آسیہ بیگم کی نظر بیڈ روم کے دروازے پر پڑی جہاں وہ دونوں کھڑی تھی۔ پلوشہ بھاگ کر آئی تھی اور شدت جذبات سے بلال کے گال پہ بوسہ دیتی آسیہ بیگم کے گلے لگی۔ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی تھی، جبکہ زینب نظر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الجھائے بے چین تھی۔ اگلی صبح شاہ پیلس میں بڑی پر رونق اور ہنگامہ خیز تھی۔ ڈائننگ روم میں سب موجود بڑے خوشگوار موڈ میں ناشتہ کر رہے تھے۔ آسیہ بیگم کی ساری توجہ برابر میں بیٹھے بلال پر تھی، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی۔ باقی سب کے چہروں پر دبی دبی سی مسکان رقصہ تھی۔ ان کے ہاتھ سے نوالا لیتے بلال کی غیر ارادی نگاہ اٹھی تھی اور سب کو ہاتھ روکے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر وہ ایک دم سے جھپ گیا۔ بس کرے امی جی، میرے پیٹ بھر گیا ہے۔ بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ سے آخری نوالا منہ میں رکھتے انہیں مزید نوالے بنانے سے روکا تھا۔ ابھی کھایا ہی کیا ہے اور پیٹ بھر گیا؟ انہوں نے محبت سے ڈپٹ کر کہا تھا۔ ہاں ہاں بلال، امی جی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ ابھی تو صرف تم نے 2 پراٹھے کھائے ہیں، ابھی تو پورا ہاٹ پاٹ باقی ہے، اور وہ سب بھی تم نے ہی تو کھانا ہے۔ سالک نے سنجیدہ چہرے اور شرارت سے جگمگاتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے کمنٹس پاس کرنے پر آسیہ بیگم نے بھی ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد پر ڈالی اور خود ہی جھیپ سی گئی، کیونکہ سب کی پلیٹیں خالی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ سی رہ گئیں۔ بیگم صاحبہ، یہ غلط بات ہے۔ بیٹے کی محبت میں آپ ہم سب کو تو بھول گئیں، دلاور علی شاہ نے شکوہ کناں لہجے میں کہا تھا، اور آسیہ بیگم کے گھور کے دیکھنے پر سبھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔